کبھی کبھی یہ سوچیں کہ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے؟ شارک کے پاس تو ہے، مگر میں کیوں خالی خالی محسوس کرتا ہوں؟ تو پھر آپ کو ایک حرکت، ایک وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑے مزے کی اور دلچسپ باتیں ہیں، لیکن ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اس طرف جا ہی نہیں سکتے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت کبھی نہیں۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ سکون محلوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے دل میں بستا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی محبت کی عطا سے آباد ہوتے ہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز: دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے نا تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے نا تو وہ منہ پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہے۔ نیک نامی انسان کا زیور ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے، جبکہ دانش مند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک دیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے اپنی توفیق نہ چھینے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ جو آپ کے ساتھ ہو کر آپ کا برا سوچے، اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ نمبر ایک غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ انسانی کیفیت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی نہ کبھی اپنی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی کبھی متقی پرہیزگار لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ریزر کتنا تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا۔ کلہاڑا ایک طاقتور ہتھیار ہے، ہر چیز کاٹ سکتا ہے لیکن بال نہیں کاٹ سکتا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کلہاڑا کر سکتا ہے ریزر بلیڈ بھی وہی کرے۔ زندگی میں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، کبھی بھی کسی کی اہمیت سے انکار مت کرو۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و آداب سے حاصل ہوتی ہے۔ نیکی ایک ایسا بیج ہے جس کا درخت سدا بہار ہوتا ہے۔ تھوڑی سی دیر، صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے دل پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ 99 بیماریوں کی دوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ
اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کے ساتھ برا ہونے دے؟ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں: کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت، درود و سلام کی کثرت۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کیجیے۔ اور ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرو، اپنی زندگی میں جتنے دل راضی کرو گے اپنی قبر پر اتنے ہی چراغ جلاؤ گے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتائیں، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ انسان رزق کمانے کی خاطر صبح آفس ٹائم سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے، مگر رازق کی خوشنودی کے لیے نماز فجر میں بیدار نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کیجیے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ عزت اور شہرت قربانی سے ملتی ہے، دھوکہ دینے سے نہیں۔ 2 باتیں ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ نمبر 1، ایک غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور دوسرا، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔